بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وخاتم المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، إلى آخر الحديث الشریف. حضرات، بہت زیادہ ممنون ہیں ہم آپ کے، آپ تشریف لائے ہیں اور بہت خوبصورتی کے ساتھ پورا پروگرام سن رہے ہیں. اصل مجھے بھی اور آپ کو بھی حضرت مفتی ہارون صاحب زیدت مکارم ہوں، جو آج کے اس اجلاس کے اصل مقرر ہیں، اور آپ ہی کا کلیدی خطاب ہم سب سنیں گے انشاءاللہ. میں اپنے نوجوان بھائیوں سے چند گزارشات کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں. دیکھیے، اللہ رب العزت نے جوانی کی شکل میں جو نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ بہت قیمتی سرمایہ ہے. قرآن کو پڑھیے، جا بجا سمعنا فتح، جوان کا تذکرہ ہے. انہم فتیہ، نوجوانوں کا تذکرہ ہے. فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، ذریت نوجوانوں ہی کو کہا گیا ہے. مطلب یہ ہے کہ زمانے میں اللہ نے انقلابی کام جن افراد سے لیا ہے ان کو نوجوان کہا جاتا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے: ما بعث اللہ نبیا الا شابا، نبوت جیسا عظیم منصب اور اس کی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے جن لوگوں کا انتخاب کیا جاتا تھا، وہ عمر کے ایسے دورانیہ میں ہوتے تھے کہ عقل کامل ہوتی تھی اور جذبات مکمل ہوتے تھے، یعنی وہ نوجوان ہوتے تھے. اللہ رب العزت نے جو مرحلہ جوانی کا جن لوگوں کو عطا فرمایا ہے، یہ وہ مرحلہ ہے کہ بچے اس کی آرزو کرتے ہیں اور بوڑھے لیت الشباب یعود کہتے ہیں کہ کاش دوبارہ یہ زندگی ہمیں مل جائے. بھائیو، ہم زندگی کے اس موڑ پر ہیں کہ بچے اس کی تمنا کر رہے ہیں. کیوں تمنا کرتے ہیں؟ میرا بڑا بھائی ہے، عالم ہے، میں بڑا ہو کر عالم بنوں گا. میرے بڑے بھائی ہیں، وہ جوان کو دیکھتا ہے کہ وہ بہت اچھے ڈرائیور ہیں، میں بھی ڈرائیور بنوں گا. ان کے ایک فیکٹری ہے، میں بھی کچھ ایسا کروں گا. انہوں نے یہ کارنامے انجام دیے. تو بچہ جوانی کی آرزو کرتا ہے ان کارناموں کو سر انجام دینے کے لیے. بوڑھے لوگ سوچتے ہیں کہ جوانی میں یہ کرنا چاہیے تھا، نہیں کر سکے، یہ بھی کر لیتے، نہیں کر سکے، کاش جوانی دوبارہ مل جاتی. میرے بھائیو، آپ زندگی کے اس موڑ پر ہو کہ بچے جس کی تمنا کر رہے ہیں آج آپ اسے کر گزر سکتے ہیں. بوڑھے جس چیز کے آرزو کر رہے ہیں وہ تو آپ کچھ نہیں کر پائیں گے، لیکن آپ زندگی کے ایسے دھارے پر ہیں کہ اگر آپ چاہ لے، ارادہ کر لے تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. میرے بھائیو، جوانوں کو اللہ نے 3 نعمتیں دی ہیں. انہی 3 نعمتوں پر تھوڑا سا تبصرہ کر کے اپنی جگہ لوں گا. ایک ہے اوقات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، جوانوں کی زندگی کا یہ سرمایہ کتنا قیمتی ہے. روز محشر اللہ رب العزت چلچلاتی ہوئی دھوپ میں جسے اپنے خاص عرش کا سایہ عطا فرمانے والے ہیں، یہ وہ نوجوان ہوں گا. شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں صرف ہوئی ہو. جوانوں، اگر آخرت میں اللہ کے عرش کا سایہ چاہتے ہو تو چھوڑو سارے جھمیلے. عہد کرو آج سے کہ انشاءاللہ کوئی نماز نہیں چھوٹیں گی، گناہ کے کاموں سے توبہ کریں گے، زندگی کے اوقات کو برباد نہیں کریں گے. یہ وہ زندگی ہے اگر انسان اس کی قدر کرتا ہے. تو ہمارے دادا جان نے ایک سرمایہ کمایا تھا اور چھوڑ کر گئے، تو ہم انہیں دل سے دعا دیتے ہیں کہ ہمارے دادا نے اتنے سال تک نوکری کی، اتنے سال تک لکڑیاں ڈھوئی، اتنا پیسہ کمایا، آج ہم ان کے کھیتی پر مزے کر رہے ہیں، ان کی عمارتوں میں ہم رہ رہے ہیں. میرے بھائیو، ان کے حوصلے زندگی کی اسی عمر میں تھے کہ میں اپنی اولاد کے لیے کچھ کروں گا. لیکن ہمارا حال یہ ہے، کئی دن گزر جاتے ہیں، نوجوان کام پر نہیں ہے، یا تو اس کو دوسرے کام نہیں آتے، ایک کام آتا
وہ کام نہیں ملا تو دوسرے کچھ کام نہیں کریں گے، یا طبیعت نہیں بول رہی ہے اس لیے زندگی کا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو درد سنا رہا ہوں، میں اپنی آنکھوں سے نوجوانوں کی ایک بڑی ٹیم کو دیکھتا ہوں کہ ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے، وہ اپنے ماں باپ کے اوپر آج بھی بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ ارے شادی ہوئی، ان کی بیوی بھی موج ہے، کسی کے تو 3 4 اولاد ہے، ماں باپ کام کر رہے ہیں، چھوٹے بڑے بھائی کام کر رہے ہیں، اور یہ جوان کے پاس کوئی کام نہیں ہے۔ میرے بھائیوں میری اس دل کی صدا کو سنو، اللہ نے زندگی دی ہے، چھوٹے بڑے بھائی بہنوں کے بازو بنو، ماں باپ کے بڑھاپے پر ترس کھاؤ، اور جس کی بیٹی کو دلہن بنا کر گھر میں لائے ہو نا، اس کو لوگوں کے یہاں کام پر بھیجنے کے بجائے اپنے قوت بازو سے کام لو اور خود کام کرو بھائی، اور ان کا خرچ اٹھاؤ۔ جنت کمانے کا بھی زمانہ یہی ہے اور دنیا کمانے کا بھی زمانہ یہی ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے جب دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی تھی تو کوئی 70 سال کے بوڑھے نہیں تھے، بالکل ینگ، 30 سے 35 سال کی عمر میں اتنا بڑا کام انجام دیا۔ میرے بھائیوں انہوں نے کارنامہ انجام دیا، ساری دنیا انہیں یاد کرتی ہے۔ یہ مدرسہ قائم کیا مولانا مبارک نے، ہمارے بھانجے ہیں، ان کی کتنی عمر ہے لیکن آپ کی آنکھیں دیکھیں گے انشاءاللہ وہ فیض ان کا عام و تام ہوگا کہ ہم انگشت بدندہ رہ جائیں گے۔ اللہ رب العزت سارے مدارس کو پروان چڑھائے اور صحیح تعلیم اور تربیت کا فریضہ ہمیں انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی وقت کے سلسلے میں عرض کر رہا تھا، دوسری چیز اللہ نے نوجوانوں کو جذبات عطا فرمائے۔ جذبات کا مطلب خواہشات ہے، خواہشات کی قربانی، غلط جگہ اپنی نگاہوں کا استعمال، غلط جگہ پر اپنی خواہش کی تکمیل، یہ بدترین جرائم ہے۔ آج امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ خاص طور سے نوجوان حلال جگہوں کو چھوڑ کر حرام جگہوں پر اپنی جنسی تسکین کر رہے ہیں۔ اللہ کے لیے اس چیز سے توبہ کیجیے۔ پاک دامنی قرآن سے پوچھیے کتنی عظیم چیز ہے۔ حضرت عائشہ پر تہمت لگی تھی نا، پیغمبر کو خواب میں بھی یہ دکھلایا جا سکتا تھا کہ عائشہ پاک دامن ہے، لیکن قرآن نے کئی آیتیں اتاری یہ بتلانے کے لیے کہ میرے پیغمبر اور اس کے گھرانے کے اوپر یہ بدنما داغ نہ ہو، رہتی دنیا تک قرآن پڑھا جائے گا۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ بددینت منافق میری عائشہ پر جو تہمت لگا رہے ہیں، عائشہ اس سے پاک ہے۔ یوسف علیہ السلام نے جیل کاٹی ہے، اللہ سے کہا ہے رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اللہ جیل میں رہنا پسند ہے لیکن یہ بدنما داغ میں اپنے اوپر زنا کی تہمت کا برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں نوجوانوں اپنی جوانی پر ترس کھائیے، حلال جگہوں پر اپنی جنسی کی تسکین کیجئے۔ بہت بری بات ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، حلال جگہوں کو چھوڑ کر حرام جگہوں پر اپنی نگاہوں کو ڈالیں گے اور جنسی تسکین کریں گے تو یاد رکھو تم اللہ کے قائم کردہ حدود کو پھلانگنے والے ہیں۔ میں جوانوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جتنے بھی میرے مخاطب ہیں سب بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن آپ لوگوں کو ایک ذمہ داری دے رہے ہیں کہ بھائیو جتنے بھی لوگوں کو آپ جانتے ہیں آپ کے دوست احباب ہیں ان سے کہیے کہ زندگی بہت قیمتی سرمایہ ہے، عشاء کے بعد کوئی سڑک پر نظر نہ آئے۔ بھائیو گھر میں ماں باپ نہیں ہے جن کو وقت دے سکتے، بھائی بہن نہیں ہے جن کو وقت دے سکتے، گھر میں مطلب گھر والے ہیں، اپنی اولاد ہے، سب ہے۔ مجھے بہت حیا آتی، اللہ گواہ ہے، گزرتے ہوئے رات میں کبھی 12 بجے گزرنا ہوتا نا، نوجوانوں کی ایک ٹیم نظر آتی ہے، میرے بھائیو دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ ان کے گھر میں کون نہیں ہے جن کے پاس وقت دینا اللہ کی قسم عبادت ہے، عبادت۔ وہ عبادت کو چھوڑ کر یہ غیبت ہے، اور کچھ لوگ موبائل میں اپنا وقت برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو اس سے بچائیے میرے بھائیوں۔ پاک دامنی کو ایک حدیث کی روشنی میں آپ سمجھ لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی ضمانت میں محمد دیتا ہوں، مجھے صرف 2 چیزوں کی گارنٹی دو۔ بھائی سب کو جنت میں جانا ہے نا انشاءاللہ، 2 کام کریں گے نا سب لوگ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ 2 جبڑوں کے درمیان کی چیز یعنی زبان اور شرمگاہ، ان دونوں کے صحیح استعمال کی ضمانت جو مجھے دے دیں گا میں انگلی پکڑ کر اسے جنت تک پہنچا دوں گا۔ زبان کا صحیح استعمال کیجیے، غیبتوں سے اپنے آپ کو بچائیے،
بہتان تراشی سے اپنے آپ کو بچائیے. ہمارے استاد محترم کل تشریف لائے تھے, جامع مسجد میں ان کا خطاب ہوا. یہ حدیث حضرت نے سنائی اور فرمایا کہ لوگوں, ایک زبان وہ ہے جو ہمارے منہ میں, اس سے ہزاروں گناہ ہم کر رہے ہیں. دوسری زبان موبائل ہے. موبائل جیسے ہم غیبت کرتے ہیں نا, کسی کی برائی کرتے ہیں, کسی کو برا بھلا کہتے ہیں, کسی کی عزت اچھالتے ہیں زبان کے ذریعے سے, حرام ہے. ایسے ہی موبائل کے ذریعے سے جو میسج آتے ہیں کسی کی برائی کے, کسی کی آبرو ریزی کے, کسی کے ویڈیوز آتے, ایسے ویڈیوز جو بنانا حرام تھا, جس کو دیکھنا ناجائز تھا, دوسرے تک پہنچانا نص